حیات الحیوان جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہے کہ حیوان نامی آسمان پر ایک نہر بھی ہے، اس نہر کے اندر ایک فرشتہ روز غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ لگانے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے پروں سے جو قطرے گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے 70,000 فرشتے روز پیدا کرتے ہیں۔ اور جب وہ فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا کام پہلا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے زیادہ فرشتے پیدا کر رکھے ہیں اپنی عبادت کے لیے، اور اس کے بعد اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتا رہے اور اللہ کی پاکیاں بیان کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو تقوی ہے اللہ تبارک و تعالی کو وہ پسند ہے، انسان کی عاجزی اور اس کی انکساری پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے جانور جو انسان ذبح کرتا ہے اتنے پیسے لگا کر اس کے بارے میں بھی کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگوں، اللہ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا گوشت یا تمہارے خون کو دیکھے جو تم ذبح کر کے جانوروں کا بہاتے ہو، بلکہ اس تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عزت و اکرام والا ہے۔ اور اسی طرح تمہارے اندر جو جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کو انسان کی عبادت کی ضرورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں فرشتے اتنے زیادہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کو انسان کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی انکساری اور عاجزی پسند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ فرشتے قیامت تک فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیحات بیان کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن انسان اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔